الذنب اعظم، گناہوں میں بڑا گناہ کیا ہے؟ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ تجھے پیدا کرنے والا رب ہے اور تو پھر بھی اس کا کسی کو شریک بنا۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے۔ کہتے ہیں ہم نے اتنی ترقی کر لی، چاند کے اوپر دنیا پہنچ گئی، اس دور کے اندر بھی لوگ رزق کی ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں۔ آپ نے اخبارات کے اندر، نیوز کے اندر یہ تو سنا ہوگا کہ فلاں انجینئر نے خودکشی کر لی۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ فلاں حافظ قرآن نے خودکشی کر لی؟ آپ نے سنا ہوگا فلاں عالم دین نے خودکشی کر لی۔ حضرت نے کیا کیا؟ خود بھی فاقے سے تھی، بھوک سے تھی، نڈال تھی، اس کھجور کے 2 حصے کر کے اس نے وہ بھی اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دیا۔ اس کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، وطہر قلبہ، اور اس کے قلب کو پاک فرما دے، وحسن فرجہ، اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ الذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا وہ لوگ جو کامل ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں بناتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا یعنی وہ لوگ بدکاری نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، اے اللہ کے حبیب سب گناہوں میں بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ تجھے پیدا کرنے والا رب ہے اور تو پھر بھی اس کا کسی کو شریک بناتا ہے۔ قلت ثم ای، عرض کیا حضور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، فرمایا تو اس ڈر کے ساتھ کہ تیری اولاد تیرے ساتھ کھانا کھائے گی، تو اس ڈر کے ساتھ اپنی اولاد کو قتل کرے۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے۔ اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث کا نمبر 49 ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم، بخاری، ترمذی اور نسائی شریف کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بیعت لیتے فرمایا تبایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا، حضور فرماتے میرے ہاتھ میں اس طور پہ بیعت کرو کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو اس کا شریک نہیں بناؤ گے، ولا تزنوا، اور تم کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو گے، ولا تقتلوا النفس التي الا حرم الله الا بالحق، اور یہ میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کرو، اس بات پہ بیعت کرو کہ تم اپنے کسی بھی ناحق جان کو قتل نہیں کرو گے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی 2 حدیثوں کے اندر اللہ کے حبیب نے یہ فرما دیا۔ اب یہ قرآن کی آیت میں فرمائی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو شریک اس کا نہیں بناتے، کسی اور معبود کی پوجا نہیں کرتے۔ تو شرک کے حوالے سے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، قرآن پاک کی کئی آیات کے اندر اللہ نے شرک کی مذمت فرمائی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اللہ اس گناہ کو کبھی نہیں بخشے گا، ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو بخش دے گا۔ لیکن شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ تو یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھی شرک کے حوالے سے، بعض لوگوں کو دوسرے مسلمانوں کو شرک کا اور مشرک کا طعنہ دینے میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ کسی نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا تو کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، کسی نے یا علی مدد کا نعرہ لگا دیا تو اس کو شرک کہہ دیا، کسی نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو پکار لیا تو اس کو شرک کہہ دیا۔ تو شرک کے حوالے سے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں، پہلے جتنے بھی انبیاء آتے رہے، انبیاء اپنی امتوں کو تبلیغ کرتے رہے، ایک خدا کی عبادت کے لیے پکارتے رہے، وہ جب تک اللہ کے نبی موجود رہتے ان کی قوم بھی امت بھی سیدھے راستے پر رہتی، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے تو فوراً ہی اس کے بعد ان کی قومیں جو تھی وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی، بعد میں دوبارہ وہ بتوں کے ساتھ ان کی پوجا کرنے شروع کر دیتی۔
کسی نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو پہلے انبیاء جو آئے، انبیاء دنیا سے جاتے پردہ کرتے تو فوراً ہی ان کی قوم شرک کے اندر مبتلا ہوتی، لیکن اللہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لے کر آئے اور وہ دین مکمل کر دیا۔ فرمایا کہ آپ قیامت تک میری امت شرک نہیں کرے گی۔ نبی پاک نے اپنی امتیوں کو شرک سے بچنے کا یہ وعدہ فرما لیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا مِن بَعْدِي وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم، نبی پاک نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے اپنے بعد تمہارے اوپر شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اگر تمہارے اوپر ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا دار بن جاؤ گے۔ تو شرک سے بچنے کی گارنٹی تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے عطا فرما دی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث 8 مقامات پہ، صحیح مسلم کے اندر 4-5 مقامات پہ، اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں، جامع ترمذی کے اندر اور کثیر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بعد تمہارے اوپر شرک کا کوئی خوف نہیں۔ ہاں نبی پاک علیہ السلام کی صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، اس میں آقا کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تم پر سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ شرک کا ہے، الشرک، مجھے شرک کا خوف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بیٹھی تھی، آپ نے عرض کی اللہ کے نبی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ جب دین مکمل ہو گیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے کائنات سے شرک کا خاتمہ کر دیا، کیا آپ کی امت بھی شرک کرے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میری امت نہ بتوں کی پوجا کرے گی، نہ درختوں کی پوجا کرے گی، نہ وہ پتھروں کو پوجے گی، نہ وہ چاند اور سورج کی پوجا کرے گی۔ فرمایا میری امت شرک کیا کرے گی؟ وہ شرک اصغر ہے کہ اپنے اعمال جو ہے اس کے اندر ریاکاری کرے گی، یعنی نماز پڑھے گی لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ قرآن پڑھیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ جو بھی نیک اعمال کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ میری امت کے اندر یہ شرک اصغر جسے کہا گیا ہے وہ ریاکاری کے طور پہ آئے گا۔ اس کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا یا مزاروں کی پوجا کرنا یا کسی اللہ کے ولیوں کی پوجا کرنا یا نبیوں کی پوجا کرنا، فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد اپنی امت پہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ وہ بتوں کی یا کسی ایسی چیز کی پوجا کرے گی، قیامت تک میری امت جو ہے وہ ایک خدا کی عبادت کرے گی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر آیت نمبر 68 سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ وہ لوگ جو کامل ایمان والے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، اور ولا یقتلون النفس التي الا حرم اللہ بالحق، کہ وہ لوگ کسی ناحق جان کو قتل نہیں کرتے۔ جیسے بخاری کی حدیث ہم نے پڑھی، نبی پاک نے کبیرہ گناہوں میں سے اس بات کو بھی شمار کیا کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر کے ساتھ قتل کرے کہ یہ رزق کہاں سے کھائے گا، اس کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا، اس کے کپڑے کون بنائے گا، تو رزق کھانے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنا، اس کو نبی پاک نے کبیرہ گناہ کے اندر شامل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، فرمایا کہ اے لوگو اپنی اولاد کو اس ڈر کے ساتھ قتل نہ کرو کہ وہ کھائے گی کہاں سے، رزق کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ فرمایا نحن نرزقکم، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں اولاد ہے، میری اولاد 7-8 بچے ہو گئے، ان کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا، یہ کھلائیں گے کہاں سے۔ آئی روز اس طرح کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ فلاں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، فلاں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، پھر خودکشی کر لی۔ تو ایسا کرنا یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رزق کا وعدہ کر رہا ہے کہ میں رزق دینے کا ضامن ہوں۔ وما دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12ویں پارے کے شروع میں اللہ نے فرما دیا زمین کے اوپر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ پر نہ لیا ہو۔ رزق کا ذمہ اللہ اپنے ذمہ پر لے رہا ہے، اور یہ بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو کھلاؤں گا کہاں سے، لہٰذا میں ان کو قتل ہی کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح اپنی اولاد کو اس
14ویں صدی کے اندر بھی جہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنی ترقی کر لی، چاند کے اوپر دنیا پہنچ گئی، اس دور کے اندر بھی لوگ رزق کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ جہالت جو نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر موجود تھی، آج کے پڑھے لکھے طبقے کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے۔ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ پہ اگر بندے کو توکل ہو، جن لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کرتے اور وہ خودکشی بھی نہیں کرتے۔ آپ بتائیں کہ جو دنیا دار ہیں، جو دنیاوی کالجوں میں یونیورسٹی کے اندر اس طرح کی جگہوں پہ پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ انجینئر بن جائیں، کسی بھی سٹیج کے اوپر وہ پہنچ جائیں، آپ نے اخبارات کے اندر، نیوز کے اندر یہ تو سوچا ہوگا، یہ سنا ہوگا کہ فلاں انجینئر نے خودکشی کر لی، اپنے بچوں کو بھی مار لیا، فلاں پڑھے لکھے نے، ایم فل نے، فلاں ڈاکٹر نے خودکشی کر لی، آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ فلاں حافظ قرآن نے خودکشی کر لی؟ آپ نے سنا ہوگا فلاں عالم دین نے خودکشی کر لی رزق کی ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کس کا ہے؟ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو حدیث پڑھنے والے ہیں، جو ان آیات کو پڑھیں گے۔ ابھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے پڑھی، جو ان آیات کو پڑھنے والے ہیں ان کا بھروسہ تو اپنے رب کے اوپر اور پختہ ہوگا، وہ خودکشی کیوں کریں گے؟ اور یقیناً وہ لوگ خودکشی کے قریب جاتے بھی نہیں ہیں، اگرچہ وہ روکھی سوکھی جس طرح بھی کھائیں لیکن وہ خودکشی نہیں کریں گے، ان کو اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو مال کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں کے اندر سے ہے۔ اپنی اولاد کی پرورش کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنا پیٹ پالوں یا اپنے بچوں کا پالوں۔ تو آپ نے اگر بچوں کی ولادت آپ نے کی ہے، ان کی ولادت اور پرورش کے اوپر اور مال جو آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث کا بھی یہ بھی مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے، کل قیامت والے دن اس چیز کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا جو بندہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت تھی اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ میرے پاس آئی اور اس کا حال ایسا تھا کہ کئی دن سے اس کے فاقے تھے، کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس نے مجھ سے کوئی کھانے کی چیز مانگی تو میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ 3 کھجوریں ان کو دے دی، تو ایک اس نے اپنی ایک بیٹی کو، دوسری بیٹی کو دے دی، تیسری کھجور اس کے پاس تھی، دونوں بیٹیوں نے اپنے حصے کی کھجور کھا لی۔ اب اس عورت نے کیا کیا، خود بھی فاقے سے تھی، بھوک سے تھی، نڈھال تھی، اس کھجور کے 2 حصے کر کے اس نے وہ بھی اپنی بیٹیوں کو کھلا دیے اور خود بھوکی رہ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی پاک کے سامنے پیش کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس عورت نے جو اپنی اولاد کو کھلایا ہے اور ان کی بھوک کو مٹا کر اپنی بھوک کو برداشت کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ تو بندہ اولاد کے اوپر خرچ کرے، اس کو کھلائے، تو اس چیز کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا کبیرہ گناہ جو آیت نمبر 68 کے اندر بیان ہوا، ولا یزنون، جو اللہ کے کامل ایمان والے بندے ہیں وہ زنا کے قریب نہیں جاتے، وہ بدکاری کے قریب نہیں جاتے۔ اور بخاری میں جو نبی پاک نے فرمایا کہ تم اپنی انتنازی حیلتا جارکا، اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، فرمایا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو زنا کے بارے میں قرآن پاک کی کئی آیات کے اندر بھی، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے اور سب سے بری راہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں معراج کی رات میں نے جنت اور جہنم کو ملاحظہ کیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ جو تھے ان کے سر کو کچلا جا رہا تھا، پتھر کے ساتھ بار بار ان کا سر کچلا جا رہا تھا، پھر ان کا سر صحیح ہو جاتا، پھر کچلا جاتا۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد انہوں نے قرآن کو بھلا دیا۔ پھر نبی پاک آگے تشریف لائے، ایک تندور جیسا ایک کنواں دیکھا
جس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی اور اوپر سے اس کا سوراخ بھی تھوڑا تھا. کچھ مرد اور کچھ عورتیں اس تندور نامی کنویں کے اندر جل رہی تھی اور چیخ و پکار کا عالم جاری تھا. حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل اتنا سخت عذاب کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو بدکاری کرنے والے تھے, دنیا کے اندر زنا کرنے والے تھے, ان کو آج قیامت والے دن یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اور آقا کریم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایک اس بندے سے نہ کلام فرمائے گا, نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا, بلکہ اللہ اس کو سخت عذاب دے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا شیخ زانی, کہ وہ بندہ جس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہو, بوڑھا زانی یعنی کہ بڑھاپے کے اندر پہنچ گیا, پھر بھی اس کی زنا والی اور بدکاری والی عادت نہ گئی, اور وہ مالک کذاب, اور وہ بادشاہ جو جھوٹ بولنے والا ہے, وہ عائل مستكبر, اور ایسا فقیر جو تکبر کرنے والا ہے. فرمایا یہ قیامت والے دن ان کے ساتھ نہ اللہ کلام فرمائے گا, نہ ان کے اوپر نظر رحمت فرمائے گا, بلکہ اللہ ان کو سب سے سخت عذاب دے گا. زنا سے بچنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر حدیث 5066 نمبر, نبی پاک نے فرمایا کہ زنا نہ کرو, اور فرمایا اے نوجوانوں اگر تم اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو پھر نکاح کرو, کہ نکاح جو ہے تمہاری نظر کو پاکیزہ رکھنے والا ہے, نکاح کر لو. اگر نکاح کی تم طاقت نہ رکھو, پھر نبی پاک نے اپنی خواہشات کو دبانے کا ایک نسخہ اور ارشاد فرما دیا, اگر زنا اگر نکاح کی طاقت نہ ہو تو پھر تم کیا کرو, تو پھر روزے رکھا کرو. اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری نفسانی خواہشات کو کم کر دے گا اور تم بدکاری جیسے گناہ سے بچ جاؤ گے. ایک شخص نے نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا حضور میں ہر نیکی کر لوں گا, ہر گناہ چھوڑ دوں گا, لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو میں نہیں چھوڑ سکتا, آخری بات ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میں زنا کرتا ہوں, یہ میری اندر عادت ہے اور یہ عادت میری نہیں جاتی. نبی پاک نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے. وہ کہنے لگا حضور میں تو نہیں پسند کرتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ بدکاری کرے. پھر پوچھا کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے؟ اے اللہ کے نبی میں نہیں پسند کرتا کہ کوئی میری بہن کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے. پھر اسی طرح پوچھا تیری خالہ کے ساتھ, تیری بیوی کے ساتھ, تیری بچی کے ساتھ اگر کوئی بدکاری کرے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ جن کے ساتھ تو بدکاری کرتا ہے, جن کی ماں اور بہنوں کو تو گندی نظر کے ساتھ دیکھتا ہے, وہ بھی کسی کی ماں, کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی ہے. تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی بات اس کو سمجھ آ گئی اور حضور نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ, اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کرنا, وطہر قلبہ, اور اس کے قلب کو پاک فرما دے, وحسن فرجہ, اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما دے. جب نبی پاک نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور یہ دعا فرمائی, حدیثوں کے اندر آیا اس کے دل سے زنا کی محبت ایسی نکلی کہ زندگی بھر وہ زنا کے قریب نہیں گیا.